اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد۔ اچھا بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی 86 سے 96 تک ورسز انشاءاللہ۔ تو جو پچھلی آیات تھی، جو 5 ہم نے اس کی پچھلی آیات پڑھی، تو اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے یہ ایک ہی دین ہے، آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک اس کا پیغام ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور جو انبیاء کرام ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف کرواتے ہیں۔ اور پھر جو بھی نبی آیا تو وہ ایک تسلسل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی آیا تو اس نے آگے کی باتیں نہ بتائیں۔ جو بھی نبی آیا تو اس نے آگے کنوے کیا کہ میرے بعد نبی آئے گا، میرے بعد۔ اور پھر انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی نیا نبی، کوئی رسول آ جاتا ہے تو آپ اس کو فالو کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے۔ تو اسی طرح ان کی جنریشنز بھی، تو جو عیسائی تھے، یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تصور ان کی کتابوں میں موجود تھا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح عیسائیوں کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ لوگ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب اس کے باوجود نہ مانا اور اس دین کو اپنے مفادات کی خاطر قبول نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے اس دین کے علاوہ جس کو انہوں نے دیکھ لیا، جانچ لیا، نبی کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو اب جو بھی کوئی دین اور یہ اپنے دین پر رہتے ہیں یا کسی، تو اس کے علاوہ کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اگلی آیات ہیں، یہ اوپر کیفا، کیفا سے مراد ہے کیسے، کیفا کیسے، ہو، یہدی ہدایت دے گا، گائیڈ کرے گا اللہ، اللہ، قومن کسی قوم کو، کفرو جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، ایسے لوگوں کے گروہ کو جس نے انکار کیا، بعد، بعد، آفٹر، ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ہم کا مطلب ہے دیئر بلیف، وشاہدو اور انہوں نے گواہی دی، انا بے شک کے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انا بے شک کے سملر میننگ ہے، انا رسولہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق برحق ہیں، ٹروتھ ہے، حقیقت ہے، وجاءہم اور آئی ان کے پاس، بینات واضح نشانیاں، واضح دلائل اس بات کے، اور کوئی ایک دلیل نہیں، کئی دلائل۔ اور یہ جو واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، وہ گائیڈ کرتا، قوم ظالمین، ظالم قوم کو، جو کرول نیشن ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ پیچھے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ انسان میں سے کوئی 12 آدمی تھے، تو وہ ریورٹ ہو گئے، مرتد ہو گئے، دین اسلام چھوڑ گئے۔ تو اس کے علاوہ جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے بھی سارا کچھ دیکھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اور اس ضمن میں تفاسیر میں، روایات میں یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جو تھے نا علقمہ، علقمہ تھے عیسائیوں کے، وہ تھے کہہ لیں کہ ریلیجیس پرسنالٹی تھی، عالم تھے عیسائیوں کے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ابو حارثہ اور کرز۔ تو وہ نجران کے رستے سے مدینہ آ رہے تھے، تو راستے میں جو کرز تھا نا، اس کی جو گھوڑا تھا اس کو ٹھوکر لگی، تو اس نے کہا، منہ سے الفاظ ادا کیے، تائس العبد، کہ ہلاک ہو تو اے دور والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا نعوذ باللہ اشارہ اللہ کے نبی کی طرف تھا۔ تو جو قرض کا بھائی تھا نا ابو حارثہ، اس نے کہا، بل تعیست
امو کا بلکہ ہلاک ہو تیری ماں. حالانکہ اس کا بھائی تھا لیکن اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اسے کہہ رہا تو ہلاک ہو بلکہ تیری ماں ہلاک ہو, یعنی اپنی ماں کو ہی اس نے کہہ دیا. تو اس پر قرض نے کہا ہے میرے بھائی تجھے یہ میری بات اتنی بری لگی ہے. تو پھر ابو حارثہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ سچے نبی امی ہیں. تو پھر قرض نے کہا کہ اگر آپ کو اس کا پتہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے برحق ہیں سچے نبی ہیں تو پھر ہم انہیں مانتے کیوں نہیں, ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے. تو اس نے جواب دیا کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی ہمارے اوپر بڑی عنایات ہیں, یہ ہمیں بڑا نوازتے ہیں, اور اگر ہم نے انہیں قبول کر لیا ایکسیپٹ کر لیا ایز اے نبی تو پھر ہم ان سے جاتے رہیں گے. تو وہ سلطنت روما کے انڈر تھے اور مصر کے حکمران ان پر نوازشیں کرتے. تو اس طرح کے مفادات آ جاتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ وہ پہچانتے نہیں ہیں. پھر اللہ کے نبی نے انہیں مباہلہ کے لیے کہا, جو عیسائی آئے تھے کچھ الکما اور دوسرے جو, تو کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو اپنی لادیں ہم اپنی لادیں لے کر اللہ سے بدعا کرے جو ناحق ہے جو جھوٹا ہے. تو اس چیز سے بھی وہ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا, انہیں یہ پتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں اور انہوں نے بدعا کی تو ہمیں لگ جائے گی ہمارا کچھ بھی نہیں, لادوں کا بھی نہیں بچے گا. تو یہ واضح نشانیاں تھیں, وہ انہیں جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن وہ بھی اس سے باز نہ آئے. میں ریوائز کروں یا آپ کر لیں گے؟ سر یہ بیناتو کا مطلب بتاتے ہیں. واضح نشانیاں, دلائل. نشانی, اوکے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفا کیسے, یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ, قومن کسی قوم کو, کافرو جس نے جھٹلایا, آپ کی آواز کٹ گئی ہے. بعد بعد ایمانہم اپنے ایمان کے, ان کے ایمان کے بعد, وہ سر آئی تھنک میرا ہاں جی آپ انٹرنیٹ ٹھیک ٹھیک ہے. نہیں آ رہا آج تو آپ پڑھ لیں, اب مجھے آپ کی صحیح آواز آ رہی ہے. چلے میں پھر پڑھتا ہوں. وہ شاہد اور گواہی دی انا کے بے شک رسول حق حق ہیں برحق ہیں, وجاءہم اور آئی ان کے پاس بینات واضح دلائل نشانیاں آئیں. واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا یہد القوم الظالمین قوم ظالموں کی. الائی کا وہی لوگ ہیں, دوز پیپل آر جزاؤہم, جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ, بدلہ ہم ان کا, انا بے شک, اللہ اوپر, ہم ان کے, بے شک کے ان کے اوپر, لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی, والملائکاتی اور اس کے فرشتوں کی, والناسی اور لوگوں کی, اجمعین سب کے سب. دیکھیں کہ جو حق اور سچ کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا, اس کے خلاف چلتا ہے, تو اللہ کو پھر اس بات پر بڑا غصہ ہے. اللہ نے اس بندے پر لعنت کی ہے اور اللہ نے کہا اس کے اوپر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور اس کے اوپر ساری انسانیت بھی لعنت کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کہ اگر آج یہودیوں اور عیسائیوں کے جو تھے بڑے, انہوں نے جس طرح معجزہ نشانیاں دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا ہوتا تو آج ساری امت مسلمہ اور یہ لوگ پھر گمراہ نہ ہوتے, مختلف قسم کے گمراہیوں میں نہ پڑتے. تو خود بھی گمراہ رہے اور انہوں نے انسانیت کو بھی گمراہ کیا, تو اس وجہ سے اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. الائی کا میں روایت کر رہا ہوں, الائی کا وہی لوگ, جزاؤہم بدلہ, جزا کا مطلب بدلہ, ہم ان کا, انا بے شک کے, علی اوپر, ہم ان کے, لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی, والملائکاتی اور اس کے فرشتوں کی, والناسی اور لوگوں کی, اجمعین سب کے سب. آواز ٹھیک آ رہی تو ریوائز ہاں کروں. جی ہاں جی صحیح آ رہی, بالکل صحیح ہے. الائی کا وہی لوگ, جزا بدلہ ان کا, جزاؤ بدلہ ان کا, انا بے شک کے, علیہم ان پر, لعنت اللہ لعنت ہو اللہ کی, وا اور ملائکاتی اور فرشتوں کی, والناسی اور لوگوں کی, اجمعین سب کے سب. شاباش جزاک اللہ. خالدینہ, خالدینہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ, خالدین ہمیشہ رہیں گے, فی میں, ہا اس میں,
یہ آگے جہنم کی طرف ان کا عذاب اشارہ ہے عذاب کی طرف. خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فی میں ہا اس میں یعنی اللہ کی لعنت میں بھی. لا نہیں یخفف کم کیا جائے گا تخفیف کی جائے گی کوئی ڈیفیشنسی کی جائے گی کوئی کمی کی جائے گی ہلکا کیا جائے گا. ان سے ہم ان سے عذاب انہم العذاب عذاب سزا ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مدد کیے جائیں گے. خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آپ پڑھنے لگے ہیں؟ چلیں جی بڑے سر. آسان ہی ہے. خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں لا نہیں یخفف کم کیا جائے گا انہم ان کا عذاب و اور لا نہیں ہم ینظرون. سر ینظرون کیا مطلب؟ مہلت دیے جائیں گے مہلت ٹائم دیا اور جائے گا نہ ہی ان دوبارہ کو دنیا میں واپسی ان کی جائے مہلت گی. دی جائے گی. ہاں جی اور ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں اس عذاب میں اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے کوئی دوبارہ ان کا دنیا میں جانا نہیں ہوگا نہ ٹائم دیا جائے گا. الا ایکسیپشن ہے اب آگے الا مگر الا الذین مگر وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کی من سے بعد ذالکا اس کے و اصلاح اور اصلاح کر لی درستگی کر لی. فَإِنَّ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. تو ان میں ایک انصاری تھا جس کے بھائی نے کہا کہ اس طرح اللہ کی یاد آئی ہیں اور اس دین کے علاوہ آپ دوبارہ شرک میں جا رہے ہو تو اس دین کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا کل قیامت کو عذاب ہوگا. تو وہ جو انصاری صحابی تھا وہ واپس آ گیا اور اس نے دوبارہ دین اسلام قبول کر لیا سچے دل سے توبہ کر لی. تو اس میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ایون کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور دین اسلام چھوڑ جاتا ہے یا کوئی کافر ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو وہ اس کے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کو بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے رحیم ہے. اور آگے ہے کہ کب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہ اس اگلی آیت میں آئے گا الا اللہ زینہ مگر وہ جو تابو جنہوں نے توبہ کی من سے بعد ذالکا اس کے و اصلاح اور اصلاح کی درستگی کی کریکشن کی اپنے گناہوں کی. فَإِنَّ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. الا الذین مگر وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کی من سے بعد ذالکا اس کے و اصلاح اور اصلاح کی. فَإِنَّ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. جزاک اللہ شاباش. انا بے شک اللہ زینہ وہ لوگ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا انکار کیا بعد ایمانہم ایمان اپنے کے ثم پھر ثم ازدادوا پھر وہ زیادہ ہو گئے. ایک تو وہ بندہ تھا نا جو دین اسلام کی طرف واپس آ گیا تھا اس نے ٹرن لے لیا تھا. جیسے ہی ہم شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں جس طرح ہم راستہ بھول جاتے ہیں تو جیسے ہی راستہ ہمیں یاد آتا ہے کہ راستہ تو وہ تھا اصل تو ہم فوری ادھر سے ٹرن لے لیتے ہیں. تو توبہ بھی ایسے ہی ہے کہ ٹرن لے لینا. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ غلطی کے اوپر غلطی کیے جاتے ہیں اور دیکھتے بوجھتے بھی انجام سے صرف دنیا کے مفادات کی خاطر دنیا ان کے نزدیک شیطان بہت بڑی کر دیتا ہے آخرت کو چھوٹی سی کر دیتا ہے قبر کو بالکل موت کو بلا دیتا ہے. تو حالانکہ اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں زمین آسمان سورج چاند سارے تو یہ سارے جو قدرت کے مظاہر ہیں یہ چیخ چیخ کر پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے کیونکہ یہ انسانوں نے کریٹ ہی نہیں کیے ہوئے اور اتنا کمپلیکس انسان اور اس کا برین اور اس کی آنکھیں اور یہ سارے نشانیاں ہیں کہ ہم تو اپنی موت کو بھی سٹاپ نہیں کر سکتے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے بیماری کو دور رکھ سکتے ہیں اپنے اوپر سے. تو ہمارے اختیار لمٹڈ ہے اس کائنات میں اور ہمیں ریٹرن بھی ہونا ہے.
تو جو تو اس کو اس ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے جو لوگ انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں تو پھر شیطان انہیں واپس نہیں آنے دیتا، تو پھر اسی میں ہی وہ بڑھتے جاتے ہیں اپنے کفر میں، بلکہ اسلام کے خلاف یا دین حق کے خلاف ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے تسلیمہ نسرین ہیں، سلمان رشدی ہیں، جو ریورٹ ہوئے ہیں اسلام سے مرتد ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے بکس وغیرہ بھی اسلام کے خلاف اور اس طرح، تو یہ لوگ کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ لن ہرگز نہ تقبلا قبول کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا، توبتہم توبہ ان کی، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ ہیں، ہم وہ ضالون گمراہ ہیں، اور ایسے جو لوگ ہیں وہی گمراہ لوگ ہیں، وہی رستے سے بھٹکنے والے ہیں، انہوں نے اپنا رستہ کھو دیا، جو سیدھا صراط مستقیم تھا اسے کھو دیا۔ میں روایت کرتا ہوں، ان بے شک تو ایسا بندہ جو کفر میں ہوتا ہے اور پھر یہ توبہ نہیں کرتا، تو اگر اسی حالت پر اسے موت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ اگلی آیت ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زمین بھر بھی سونا بھی دے دینا، اگر وہ کفر میں مر جائے بندہ، تو جتنی زمین ہے اس کے حجم کے برابر سونا بھی دے دے عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ اسے کل قیامت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انا بے شک اللہ زینہ وہ جو کافرو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان اپنے کے بعد، ثم ازدادوا پھر اس میں انکریز ہو گئے، اس میں بڑھ گئے اپنے کفر میں، کفر میں انکار میں، لن ہرگز نہ تقبلا قبول کرے گا، توبتہم توبہ ان کی، واولئک اور وہی لوگ، ہم الضالون وہی گمراہ ہیں، وہی رستے سے بٹ گئے۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے کھلا ہے، جہاں تک کہ وقت نزاع جو موت کا وقت ہے وہ انسان پر آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور آخری جب سانس آ رہی ہے بندے کی تو اس سے پہلے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جی انا بے شک اللہ زینہ وہ لوگ جو کافر ہو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم مزدادو پھر بڑھ گئے، مزدادو کفرن اپنے کفر میں، کفرن لن پھر ہرگز نہ، لن نہ کا مطلب ہے ہرگز نہ۔ ہرگز نہ تقبلا قبول کیا جائے گا، تو باتہم ان کی توبہ، اور اولئکا یہی لوگ، اولئکا ہم الظالون یہی لوگ گمراہ ہیں۔ شاباش، واولائی کا، سر یہ جو جی جی تین آیتیں پڑھی ہم لوگوں نے، یہ پوری سب لوگوں کے لیے ہے نا، یہ جو ابھی پڑھی ہیں؟ نہیں، یہ جو ہیں یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو دین اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، جس طرح وہ میں نے عیسائیوں کی بات آپ کو سنائی تھی، قرض اور ابو عرصہ والی، کہ ایک اس نے قسم کھائی تھی کہ یہ سچے نبی ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے معجزات سے اور اللہ کے نبی کے پاس رہنے سے، ان کی صحبت سے انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے ان کے دل میں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ اور جو 12 جو لوگ تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، ان میں سے ایک واپس آ گیا انصاری اور باقی نہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی۔ اور جو توبہ ہے وہ تو مسلمانوں نے بھی خیر کرنی ہوتی ہے، جو اپنے گناہ ہیں ان کے اوپر توبہ اور نادم ہونا پڑتا ہے، توبہ کے لیے شرط ہے، نادم ہو بندہ، آئندہ وہ گناہ نہ کرے، اور جو ان سے کام چھوٹے ہوئے ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ، تو اور اس کی طرف وہ واپس آئے اور نیک اعمال بھی ساتھ شروع کر دے۔ جی صحیح سر ایک اور کوشچن ہے، یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑھا بعد ایمانہم، مطلب کہ اپنے ایمان کے بعد، اس آیت میں جو ایمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ دین اسلام کے ہاں جی ہاں چھوڑنے جی، کے بعد ہو رہا ہے یا؟ نہیں، دین اسلام کے ایمان یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کر لیا، دین اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، جو انصاری تھے نا، جو اسلام جی ان جی کا قبول کر لیا تھا، اللہ کے نبی کو مان لیا، اوپر آیت آتی کہ اس کی بلکہ شہادت بھی دی کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے پھر چھوڑا، کیونکہ کفار کے ساتھ ان کا دوستیاں تھی، سارے تھے، مفادات تھے،
اور دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے پھر دین اسلام کو چھوڑا. یہ دیکھیں نا یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو, ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا و شاہد اور گواہی دی کہ انا رسول حق کو, کہ اللہ کے جو رسول ہیں یہ برحق ہیں, یہ ٹروتھ فل ہیں, یہ صحیح ہیں, اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کی صورت میں, ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کی صورت میں, پچھلی کتابوں میں پیشن گوئیوں کی صورت میں, تو یہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا. اس کے باوجود وہ اس دین کو چھوڑ گئے, اور جو مرتد کی سزا ہے اسی لیے کہ وہ قتل رکھی گئی ہے دین اسلام میں. جو مرتد ہے, جو دین قبول کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ جاتا ہے, تو پھر اس کی سزا قتل ہے. سخت سزا اس کی دنیا میں بھی رکھی گئی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی جو لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. کوئی جو حق کو جانتے پہچانتے, ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ یہ ٹروتھ راستہ یہی ہے, انہیں سب چیز پتہ ہوتی ہے, اس کے باوجود دنیاوی مفادات کی خاطر وہ چھوڑتے ہیں. جی صحیح, جی تھینک یو سر, سمجھ لگ گئی. چلیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ادخلنا في الجنة الفردوس اللهم اجرنا من النار صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.